السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر میں نے شرائط مناظرہ کی تحریر اور وہ لنک جس میں وہ شرائط مناظرہ میں نے پڑھ کے سنایا ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف کی بھیجی ہے۔ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبھی احباب سبسکرائب کریں، چونکہ جو مناظرہ ہونا ہے اللہ یاری سے یا آگے کسی سے بھی ہوگا تو اسی چینل پہ ہوگا، تو اسے ضرور ضرور سبسکرائب کریں۔ دوسری بات یہ، جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو جناب عبدالرشید قلندر قادری چشتی کھپولی والے بابا جی، ان کا ویڈیو آیا اور اتفاق سے مجھے کسی نے بھیجا نہیں، یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو سامنے نظر پڑ گئی، سن لیا میں نے۔ انہوں نے اس پہ کچھ تبصرہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ یاری سے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ دکھائی، پھر میں نے جو شرائط مناظرہ پڑھ کر بتایا ہے وہ دکھایا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کیا کرنا ہے، اس طرح کی باتوں سے پھر بات سے بات نکلتی جائیں گی، مناظرہ طول پکڑتا جائے گا، پھر ہوگا یہ کہ سرے سے مناظرہ ہی نہیں ہوگا۔ بابا جی قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اچھی نصیحت سے، اور اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ مفسرین کرام نے وجادلہم باللتی ہی احسن سے مراد مناظرہ لیا ہے۔ دیکھیے، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بغض نہیں۔ ذاتی طور پر ہمارا بغض کا معیار، محبت کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو، تو میں نے آج تک جتنے حسن اللہ یاری کے ڈیبیٹس دیکھے ہیں، میں تو انہیں مناظرہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ ان کی اپنی لنک ہوتی ہے، اچانک سے کوئی آ گیا، پھر اس سے بحث ہو گئی، وہ ہنسی ٹھٹا مذاق بے ادبی، پھر جب بعد میں اس کو ڈالتے ہیں تو مذہبی عمری فنا اور عائشہ کا یہ وہ، آپ دیکھیے مطلب دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں اور مضمون لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس شخص کو چیلنج دیا اور اس نے قبول کیا، اور آپ کو اس نے بحیثیت ناظم مقرر کیا، فیصل نہیں، کل آپ نے ایک امیج ڈالی ہے اپنے AIMM چینل کے اوپر یوٹیوب پر کمیونٹی کے اندر، جس میں آپ نے 3 فوٹو لگائی ہے، میری، اللہ یاری کی، اپنی۔ حالانکہ آپ کو میری فوٹو نہیں لگانا چاہیے تھا، میرا لوگو استعمال کرتے، میں تصویر کشی کو، ویڈیوگرافی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے وہاں اپنے نام کے آگے فیصل لکھا ہے۔ خیر، لکھ تو دیا آپ نے، لیکن آپ خود بھی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل عوام ہے، میں نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو، بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری سے جو ڈیبیٹ ہو وہ الف سے لے کے یا تک اصول اور ضابطے کی روشنی میں، کہیں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ آئے کہ جو یہ مناظرہ ہونے سے رہ جائے یا انجام کو نہ پہنچے یا دونوں طرف جیت کا جشن منایا جائے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا بنگلور میں، جسے مولائی حضرات بہت بڑا ترم خان سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ دھاراوی میں جب آپ کی میری بات ہوئی، اس کے بعد دھاراوی میں آپ نے اس کو بلایا بھی، آپ بیٹھے ہوئے ممبر پہ یہ تقریر کر رہا ہے، ہاں، اور میں نانا بن گیا، میں دادا بن گیا، پتہ نہیں فضولی باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت تعجب سے آپ اس کا منہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کیسا بیڑا غرق کیا، یہ معمولی سا پڑھا لکھا آدمی جو لوگوں سے ٹیلی فون پر بحثیں گالی گلوچ کر کر اسے اپنی فتح قرار دیتا ہے، کہیں سے 2-3 مہینے کا عربی کا بیسک کورس کر کے ڈپلوما لے کر آیا، کیا مفتی اختر کا اس کا مناظرہ بنتا تھا؟ نہیں بنتا تھا، سوال ہی نہیں آتا۔ کہاں ایک علم کا پہاڑ، کہاں ایک ذرہ ناچیز، وہاں بھی شرائط ہی میں 5 گھنٹے چلے گئے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ایسی بات ہو، سارے معاملات پہلے سے طے ہو، جب وقت مقررہ آئے 13 تاریخ، اچھا 13 تاریخ کو جمعہ پڑ رہا ہے، میں نے شنیچر لکھا، تو کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شنیچر لکھا، شنیچر لکھا، ارے خدا کے بندو، اس کے لکھ دینے سے میں مناظرہ ہار نہیں گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ یاری شنیچر کا دن دیتا ہے بات کرنے کے لیے،
اور میں نے کیلنڈر دیکھا نہیں تھا، مجھے لگا شاید شنیچر ہے، اتفاق سے اس دن جمعہ تھا۔ اور وہ بات یوں بھی صحیح ہے کہ اسلامی دن مغرب کے بعد بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انگریزی تاریخ 12 کے بعد بدلتی ہے، یعنی تاریخ تو 13 ہی رہے گی لیکن اسلامی اعتبار سے وہ شنیچر کا دن ہو جائے گا، شب شنبہ ہے۔ خیر اس پہ کوئی واویلا مچانے کی بات نہیں ہے۔ اب دوسری بات، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شرائط میں یہ جو باتیں لکھی ہے کہ وہ چینل پر آ کر میرا نام لے، آپ ذرا شرط نمبر 1 ٹھیک سے پڑھیے۔ سب سے پہلے تو حسن اللہ یاری اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے کہ میں اہل سنت بریلوی کے مناظر علیم حنفی سے مناظرے کو تیار ہوں، اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن ہوں۔ یہ اس تحریر کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کرنے کہا میں نے، ورنہ چیلنج تو اس نے قبول کر لیا، اب تحریر کے متعلق بھی چاہیے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آ کر اس طریقے سے بحث کرو، قرآن حدیث آیت یہ وہ۔ بابا جی میں ایک بات بولوں، مذاق کے علاوہ جو تحریر میں نے لکھی نا میرے ہاتھ سے لکھی ہے، اگر مجھے مناظرے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، میں نے سفر کے دوران پہلے رف بنایا، پھر واٹس ایپ پہ بنایا، پھر اس کے بعد اس تحریر کو ہاتھ سے لکھا، کتنا وقت لگتا ہے، جبکہ ہاتھ سے لکھنے کی عادت اب تقریباً چھوٹ چکی ہے، سارا کچھ موبائل میں ہو رہا ہے، لیکن میں نے لکھا۔ یہ میری خود کی تحریر ہے، میرا اپنا مہر، میری اپنی مہر ہے، میری اپنی دستخط ہے، میرا سب کچھ اس کے اندر ہے، میری ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اور اس مناظرے کے لیے میں نے لیپ ٹاپ منگوایا، ایک نہیں 2 لیپ ٹاپ، ویب کیم، اسپیکرز، مائک، اپنا مکان نیچے کا جو ہے میں نے بالکل اس کو آراستہ و پیراستہ کر دیا کہ یہ مناظرہ ہو۔ میں آپ سے زیادہ جو ہے نا اس سلسلے میں خواہش ظاہر کر رہا ہوں کہ مناظرہ ہو، اور ایک ہی بار وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جو شیخین کے ایمان پر، شیخین کریمین کے ایمان پر حملہ کرتا۔ اور دیکھیے میں نے شرطوں میں کیا لکھا، ایمان شیخین تو ثابت ہے، اسے ثابت تھوڑی کرنا ہے، اس کو تو میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر ابو بکر و عمر مسلمان نہیں ہے تو خدا کی قسم جنت بھی نہیں ہے، اگر یہ جنتی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اسلام ظاہر کرنا، ثابت نہیں کرنا۔ تو دوسری بات یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے نا، آپ اس تحریر کو میرے پڑھنے کے بعد بھی پڑھ نہیں سکتے، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کلیم حنفی نہیں تو مفتی شہزاد، مفتی اختر، محدث کبیر، یہاں تک کہ آپ نے قائد ملت کا نام لیا، ہمارے بزرگ کا، ہمارے مخدوم کا، یہ جو بھی آئیں گے تو کیا وہ شرطیں نہیں لگائیں گے؟ جناب والا میرے عزیز، یہ شرطیں مناظرے کی بنیادی شرطیں، ہاں اس میں جو بدلی جانے والی شرطیں ہیں 9 10 11 14، میں نے کہا اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ باقی کی جو شرطیں میں نے لگائی ہے، یہ جیسے شرط نمبر 2، فریق مخالف چونکہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائے، اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے، چونکہ نزول قرآن کا وقت بھی وہی ہے اور احادیث کے جاری و ساری ہونے کا زمانہ بھی وہی ہے، نامزد تکفیر ثابت کرنی پڑیں گی، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح کفر ثابت کرتا ہے۔ یہاں کی بجری وہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ میرے سامنے نہیں چلنے والا، میں بہت قاعدے کا آدمی ہوں، 18 سال میں نے مدرسے میں لگائے، مناظرے میں سب سے پہلے میں ڈگری دکھاؤں گا میری، حفظ کی، قرأت کی، فضیلت کی، تخصص فی الفقہ کی، جی میں ڈگری ہولڈر آدمی ہوں جناب، کہاں ہیں آپ؟ تو جب میں بات کروں گا تو قرآن نے کہا اچھے طریقے پر بات کرو، اچھے طریقے پر بات کیا ہے؟ جو اصول سے ہو، ضابطے سے ہو، لائن سے ہو، لیول سے ہو، ترتیب سے ہو، ہے نا، اور جس میں حسن ہو، پائیداری ہو، پختگی ہو، عمدگی ہو، سستگی ہو، شائستگی ہو، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہے تب بات پائے تکمیل کو پہنچتی، ورنہ تو میں کسی بھی دن اس کے لائیو پہ آ کے، تو معلوم ہے سرو زبانی میں اس کا ابا ہوں، وہ مجھ سے کہاں نکلے گا آگے، یہ سب جانتے ہیں، مگر خدا وند قدوس و جبروت کی قسم کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بحث جو ہے نا لا حاصل ہو، بلکہ یہ بحث اس کا کچھ حاصل ہو، اور لوگ دیکھیں کہ جو کفر شیخین کا قول کرتا ہے وہ شخص کتنا بڑا گھامڑ ہے، اور کیسی بھونڈی اور گری گلی سڑی دلیلیں لاتا ہے۔ بابا جی آپ نے بھی اس کے کئی مناظرے دیکھے ہوں گے جس میں وہ بدبخت سامنے والے کی آواز کو میوٹ کرتا ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری آواز میوٹ کر دی گئی، اور جب کوئی بھاری پڑتا ہے تو اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے،
اور اس کی شکست کا اعلان کیا جاتا ہے. شیعہ ہو تقیہ نہ کرے، شیعہ ہو جھوٹ نہ بولے، رافضی ہو جھوٹ نہ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو میں نے اس میں آپ جو موٹا موٹی سنی سنائی بات، آیت ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، تاریخ ہو، تاریخ سے کفر ثابت نہیں ہوتا بابا جی. آپ جن کو بھی مانتے ہیں ان سے پوچھیے جا کر، اگر کوئی جماعت میں بڑا عالم ہو کہ تاریخ کی کوئی حیثیت ہے کفر کے معاملے میں. پھر شرط نمبر جو 4 ہم نے رکھی ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے، ادلہ. اب ادلہ یعنی کیا؟ دلائل، جہاں سے ہم دلیل دیں گے. قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ساتھ اجماع، قیاس اور صحابہ کرام کے اقوال ہوں گے، کیونکہ کفر شیخین کا ادعا ہمارا نہیں ہے. یعنی یہ قول تو وہ شخص کرتا ہے کہ شیخین کریمین کافر ہیں، ہمیں تو ہمارے نزدیک تو ان کا ایمان ثابت ہے، مسلم ہے، طے ہے. جی ہاں، ہمیں تو صرف ظاہر کرنا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حسن اللہ یاری کے آدمی کے طور پر میں نے آپ کو مانا ہے. جی ہاں، کہ آپ حسن اللہ یاری کے آدمی ہیں. یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی. آپ اس تک میری یہ شرطیں پہنچائیں. اگر اس شرط پر وہ مناظرہ کرتا ہے تو مناظرہ ہوگا، ورنہ مناظرے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کچھ بھی بولے، بھگوڑا، مفرور، یہ وہ، لیکن جو اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن و سنت کے تعلیم سے واقف ہیں، قرآن و سنت سے واقف ہیں، ان کے مزاج سے کہ دین کا مزاج کیا ہے، وہ کہیں گے بالکل صوفی کلیم حنفی رضوی نے صحیح بات کی ہے، جائز بات کی ہے، اس طریقے سے بات ہونی چاہیے. سمجھے؟ اور جو میرا نام لے کے ویڈیو بنانے کی بات کی ہے میں نے، وہ صرف اس تحریر کے متعلق تھی، ورنہ اس نے تو قبول کر لیا ہے میرے چیلنج کو. اب جو کہ چیلنج میں نے دیا، قبول بھی ہوا، تاریخ بھی طے ہوئی، تو اب یہ شرطیں ہوں گی. ورنہ ٹھیک میں 13 تاریخ کو آیا، شرطیں ہیں نہیں. یہ صاحب لائیں گے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد کچھ لوگ بدعتی ہوں گے، اور دیکھو ابو بکر و عمر کی خلافت بدعت ہے، اور پھر کچھ کتابوں سے دلیلیں لائیں گے، یہ لو ثابت ہو گیا کفر. یہ چونچوں کا مربع نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور خدا بند قدوس و جبروت کی قسم، اس شخص کو کئی لوگوں نے اس مسئلے میں پٹخنی دی ہے، اور جہاں غالب ہوئے آواز غائب ہو گئی، بندہ غائب ہو گیا. بہت دیکھا میں نے. تو چونکہ آپ اس کے آدمی ہیں اور آپ ہمارے آدمی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو شرطیں ہیں وہ جائز ہیں. ایک کام کریں آپ، میری یہ شرطیں مفتی شہزاد صاحب کو، مفتی اختر حسین علی میں، حالانکہ یہ سب میرے بھائی ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں، رفقا ہیں، ساتھی ہیں. ہم لوگ ایک پیر کے خلیفہ ہیں، ساتھ میں سفر ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے. مفتی اختر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے میری اکثر ملاقاتیں ہوتی ہے، سمجھے. تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط شرط ہے. چلو آپ کسی دیوبندی عالم کو دکھا دو کہ صوفی کلیم نے جو شرطیں لگائی ہیں غلط ہے کیا. کسی اہل حدیث عالم کو دکھائیے، وہ بھی کہیں گا کہ یہ بالکل صحیح شرطیں ہیں. اور دوسری گزارش میری عوام سے ہے، یار تم لوگ اوور مت ہوا کرو. ابھی بھلے بابا مجھے ریتو سے بولتا ہے، جیسے بھی بولتا ہے بابا، ہے نا، کہ اس کے ایسے ایسے ویڈیوز اور فوٹو ہے، نکال دوں گا تو برقع پہن کے بھاگے گا. میں تو بولتا ہوں بھیا جلدی دکھاؤ، مناظرے سے پہلے اچھا رہے گا. لیکن خدا کے لیے بابا کو آپ لوگ جب تک دیکھو، مناظرے کے بعد بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے پنچر والا، یہ وہ. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خدا کے لیے بیٹھ کمنٹ مت کرو. میں اللہ و رسول کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے دلوں میں اہل بیت پاک کی محبت ہے اور حضرات صحابہ کی محبت ہے، خدا را بیٹھ کمنٹ مت کرو. چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس معاملے میں بابا مخلص آدمی ہے، اور بابا کی خواہش ہے کہ مناظرہ ہو. تبھی میں نے اتنی محنت کر کے لکھا. اب بھلے اتنا تو سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. ساری تیاریاں کر رہا ہوں، گروپ بنایا، سارے بچے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بچے ہیں ان کو جمع کیا، سب سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں اپنی جگہ ایک دم مضبوط ہوں. بابا جی آپ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کا شیخین پہ ایمان ہے، آپ یقین رکھیے کہ جس دن حسن اللہ یاری میرے سامنے آئے گا، میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کم سے کم زندگی میں وہ اس موضوع پہ مناظرہ تو کریں گا ہی نہیں. اتنے دلائل ہیں میرے پاس،
اور اس کی دلیلوں کے اتنے توڑ ہے میرے پاس، سمجھے؟ بس شرطیں جو میں نے لگائی ہیں وہ بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اس میں جو مبدل ہیں اسی میں تبدیلی ہوگی، 9 10 11 14، باقی غیر مبدل ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہی شرطوں پر مناظرہ ہوگا، اگر نہیں کرے گا حسن اللہ یاری تو میں میرے چینل پر آ کر ایک چیز جو وہ دلیل دیتا ہے اس کی ویڈیو لگا کے اس کا جواب دوں گا۔ پورا سسٹم تو منگوا ہی لیا میں نے، وہ کسی اپنی تقریر میں یا کسی سے بحث کے دوران جو دلیل دیتا ہے، لو کفر شیخین پہ یہ قول کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے قرآن سے، حدیث سے، فلاں جگہ سے، شیعہ کتب سے، مخالفین کے اقوال سے، تو میں مسلسل اس کا رد کروں گا، تقاریر میں، کلپس کے ذریعے، یوٹیوب پہ آ کے۔ آپ بے فکر رہیے۔ بہرحال یہ جائز شرطیں ہیں جو میں نے لگائی ہیں، آپ اس تک پہنچائیے، اس کا جواب حاصل کیجیے، اگر اسے یہ منظور ہو تو ٹھیک مناظرہ ہوگا، اگر منظور نہیں ہے تو مناظرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخین کریمین، جملہ صحابہ اور جملہ اہل بیت پاک اور سادات کرام کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔